بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ صحت کی وجہ سے حاضری میں تسلسل نہیں ہے، اکثر ناغے ہو جاتے ہیں اور دوست بہت سارے حضرات جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں، ان سے دعا کی درخواست ہے، اور جو دعا آلریڈی کر رہے ہیں کمنٹس میں بھی دعائیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو میرے لیے صحت کی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اس وقت آج میں نے دیکھا وزیر داخلہ صاحب آزاد کشمیر باغ میں کھڑے کوئی کسی جگہ پریس سے خطاب کر رہے تھے، کل مریم کو جلسہ کر رہی تھی، اور جو میں نے سنا اور جو اصل فوٹو دیکھی اس میں تو جلسہ بہت بری طرح فلاپ ہوا، اور بہت کوشش کی محترمہ نے بچنے کی کہ قاسم کے ابو کا نام نہ لیا جائے، لیکن ساری تقریر قاسم کے ابو کے بارے میں ہی، اس کے علاوہ کوئی ان کا لکھ کے دینے والا لکھاری جو ہے وہ اتنا نااہل اور فسادی ہے کہ اس کو کوئی پازیٹیو بات وہ ملک میں کیا کریں گے، کیا ان کا پروگرام ہے، کیا منشور ہے، 1.25 سال میں جس طرح انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے اسے ہی کنٹینیو کریں گے، یا کہ ان کے پاس کچھ اور بھی ہے؟ کچھ نہیں، صرف گالی گلوچ ہے، برا بلا کہنا ہے، وہ باتیں جو عورتوں کو زیب نہیں دیتی وہ بھی محترمہ بڑی دھڑلے سے کرتی ہیں، مردوں میں کھڑے ہو کے ارد گرد آگے پیچھے سب مرد کھڑے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے جلسے میں ہی مریم کے ابا چور کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور قاسم کے ابا زندہ باد کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، تو بہت بری طرح جلسہ فلاپ ہوا۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ 2-4 جلسے کیے، بڑی ویڈیو جعلی لگا کے، بڑی گیدرنگ دکھا کے، پھر میڈیا تو اپنے پاس ہے سارا، کسی مراسی کہنے کو بھی میرا دل نہیں کر رہا، ویسے اس سے بھی گئے گزرے بہت سارے گھنٹہ گھنٹہ ان کی میڈیا لائیو پریس کانفرنسیں چلا رہا ہے اور تقریریں دکھا رہا ہے، ان کی بکواسات قوم کو سنا رہا ہے، اور قوم بیچاری کیا کرے، مجبور ہے، لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں، بہت سے ٹی وی چینلوں کی ریٹنگ بیڑا غرق ہو گئی، اب لوگ سوشل میڈیا پہ زیادہ اعتماد کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہے وہ شاید چینلوں کو بند کرنے والوں کو تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے، جا کے جب کام سارا ہو چکا ہوگا، ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ ہم نے غلط کیا ہے جو بھی کیا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستان میں، جب آپ ون سائیڈڈ ہو جائیں گے، ایک ہی چیز دکھائیں گے، دوسرا موقف، دوسرے بندے کا اوپینین دکھائیں گے ہی نہیں، تو اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے ذکر مبارک کے ساتھ قرآن مقدس میں ابلیس کا بھی ہر رکوع میں جہاں جناب آدم علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں ساتھ ابلیس کا بھی ذکر ہے، دونوں چل رہے ہیں، اس کا موقف بھی بیان کیا جا رہا ہے، جو کچھ اس نے کیا وہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، جو جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بھی بیان، تو یہ ازل سے شروع سے چلا آ رہا ہے۔ آپ اگر اس پہ پابندی لگائیں گے، دوسرا موقف دینا ہی نہیں، تو سننے والے کو کیا سمجھ آئے گی، کیا دیکھے گا؟ بہرحال آج جو رانا صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی، ان کی زبان تو ویسے سب کو پتہ پہلے ہی، جو کچھ الزامات انہوں نے لگائے کہ اداروں پہ حملے کیے ہیں، اس نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ اسمبلی کی عمارت میں گھس گئے تھے، یہ اپنے پارلیمنٹ میں گھس گئے تھے، یہ ایوان صدر میں، تو سارا قوم کو پتہ ہے، اور قوم کو یہ بھی پتہ ہے کہ 97 میں سپریم کورٹ پہ ڈنڈوں سے حملہ کس نے کیا تھا، قوم کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب سپریم کورٹ پہ دوبارہ مولانا کی قیادت میں لشکر لے کے کون آیا تھا، ججوں کو گالیاں کون دے رہا ہے، دھمکا کون رہا ہے۔ قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید جب وردی میں تھے، سروس میں تھے، تو اس وقت ان کے خلاف جلسوں میں گجرانوالہ سے شروع ہو کے کراچی تک کون کیا کہتا رہا،
اور کس کے جلسوں میں نعرے لگتے رہے، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ محترمہ آپ اور رانا ثناء اللہ دونوں کو پتہ ہے۔ اور وہ جو یہ نعرے لگانے والے تھے وہ کس کی حکومت میں وزیر ہیں؟ تو آپ جو بھی کہیں دوسرا موقف بھی آنے دیں تاکہ لوگوں کو وضاحت، پھر اس کی وضاحت کریں آپ کہ نہیں ہم تو باوضو ہو کے حملہ کرنے گئے تھے، ہم تو جن ججوں پہ حملہ کرنے گئے تھے وہ جج ملک دشمن تھے، وہ جج جو تھے وہ غدار تھے، وہ جج آئین کے خلاف کر رہے تھے، کچھ تو کہیں نا۔ جب آپ یک طرفہ کریں گے تو ہر دیکھنے والا کہے گا جھوٹ بول رہا۔ بہرحال اس کا تبصرہ آج کل دل نہیں کر رہا کرنے کو، اتنی گھٹیا ہو گئی سیاست، اتنی گر گئی ہے کہ بندہ کیا تبصرہ کرے اس پہ۔ آج تحریک لبیک پاکستان والے لاہور کے قریب آ گئے ہوں گے، میرا دیکھا نہیں ہے، لیکن کل ساہیوال میں تھے، اور جس طرح پنجاب میں ان کا استقبال ہو رہا ہے، جس طرح پنجاب ویلکم کر رہا ہے، صادق آباد سے لے کے رحیم یار خان، احمد پر شرقیہ، باولپور، آگے ملتان، خانیوال، چیچا وطنی، ساہیوال، بے مثال ہجوم ہے، اور لوگ دل فرش راہ کیے ہوئے، اس لیے کہ لوگ اس گندی سیاست سے تنگ آ گئے۔ لوگ کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بہاریں دیکھنا چاہتے ہیں، حضور کے نام پاک کے نعرے سننے چاہتے ہیں، دین کی سر بلندی کی بات کرنا اور سننا چاہتے ہیں، تو بے مثال ہے۔ جو سخت بارش ہے، رستے میں بھی ژالہ باری بھی ہوئی بہت ساری جگہوں پہ، جیسے آج لاہور میں بھی کچھ ہوئی، کل ملتان میں بھی، ان کے رستے میں بھی بہت جگہ بارش ہے، لیکن لوگ نہ بارش سے، نہ ژالہ باری سے، نہ بھاگے ہیں، نہ گرمی سے ڈرے ہیں، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب بھرپور خطابات کر رہے ہیں، اور میں نے جو 2-3 مقامات پہ جو مجھے لبیک والے کو ویڈیو بھیج دیتے ہیں کبھی کبھی سنا، اس میں وہ کہہ رہے، ان سے سوال ہوا کہ اگر یہ الیکشن اپنے وقت پہ نہیں کرواتے تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہیں، جو ان کی ڈیٹ ہے، اسمبلیاں اگر اس ڈیٹ پہ یہ نہیں توڑتے اور کوئی اور چکر کرتے ہیں، جیسے یہ پہلے 90 دن کے ساتھ دھوکہ کرتے آ رہے ہیں، آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اگر یہ الیکشن کی مدت پوری جب ہو گئی اسمبلیوں کی مدت، اس کے بعد بھی کوئی ہیرا پھیری کرتے ہیں، تو پھر آئندہ ہم الیکشن مارچ کریں گے۔ اب تو پاکستان بچاؤ مارچ ہے نا، پھر اس کا نام ہی الیکشن مارچ کروائیں گے اور کریں گے، اور پھر اس وقت تک اسلام آباد سے اٹھیں گے نہیں جب ڈیٹ لے کے نہیں جائیں گے یہاں سے۔ اور بھی کچھ باتیں انہوں نے کی جس کی انڈیا کو بھی تکلیف ہے، انڈیا کے اینکر بھی چیخیں مار رہے ہیں، اور ان کی مقبولیت دیکھ کے ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اور یہاں جو کچھ جو مجھے بات ان کی بہت اچھی لگی، اور انہوں نے کہا ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا تحریک انصاف کے دور میں ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن اس وقت جو ملک میں ظلم ہو رہا ہے، اور نواز شریف کے ٹاؤٹ، نواز شریف کے دائیں بائیں مزے لوٹنے والے جو ہیں، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ سرکاری وسائل پہ قابض، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم یہ تیار ہو جائیں، ان کے لیے ہم ایک خطرہ بن کے آ رہے ہیں، ان کو ہم کھل کھیلنے نہیں دیں گے۔ پاکستان کسی کے ابے کی میراث نہیں ہے، پاکستان ہمارے بزرگوں کی میراث ہے، جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے یہ وطن ہمیں لے کے دیا، جنہوں نے اپنے گھر بار، اپنی زمینیں، اپنا بزنس، اپنے خاندان چھوڑے پاکستان کے لیے، انہوں نے پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بھرپور طریقے سے آ رہے ہیں۔ امید ہے ایک آدھے دن میں یا آج یا کل وہ شاید لاہور پہنچ جائیں، تو انشاءاللہ ہم بھی وہ عاشقان رسول کا اجتماع دیکھیں گے ضرور۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرمائے، اور میں نے پہلے بھی قوم سے کہا ہے، اور خاص کر کے لاہور والوں سے کہتا ہوں کہ بڑی تعداد میں نکلیں، بھرپور ساتھ دیں، اور سیاسی لوٹوں اور لٹیروں کو خبردار کر دیں کہ تم نے بہت کچھ کر لیا، 50 سال اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا، یہاں تک کہ اب عالمی ادارے پاکستان اور افغانستان میں خوراک کے مسائل پہ دونوں کو ایک ہی لائن میں لکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں آنے والی جو مشکلات ہیں ان کا باہر والے تو ذکر کر ہی رہے ہیں،
یہاں اسحاق ڈار صاحب جو بڑے داموں کے ساتھ آئے تھے، جو بہت غصے میں آ جاتے ہیں، کوئی صحافی سوال بھی کر لے تو وہ فرما رہے ہیں ہمارے پاس ابھی اربوں خربوں ڈالر کے اثاثے ہیں، یعنی ملک کے اثاثے بھی بیچنا چاہتے ہیں، ان کی نظر ملک کے اثاثوں پہ ہے۔ اور جو کچھ آیا ہے تقریباً کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سال کے اندر اندر کوئی 41,000 ارب روپیہ 14,900 ارب روپے کے قرضے لیے۔ 41 ارب روپے کے روزانہ یہ قرضے لے رہے۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں کہہ چکا کہ پیسے نہیں ہیں حکومت کے پاس، لیکن یہ ملک پہ قرضوں کا بوجھ اتنا ڈال رہے ہیں کہ شاید ہماری آنے والی نسلیں بھی اسے اتار نہ سکیں، اور ان کی نظر ہے ملک کے اثاثہ جات پہ کہ ملک کی فلاں 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 چیز ہم بیچ سکتے ہیں، اور اس کا کام انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ قوم کو ریلیف شور ڈالا کہ اتنے 100 کا آٹا سستا کر دیا ہے، اتنے کا فلاں سستا، گھی سستا کر دیا ہے۔ گاہک جب دکانوں پہ جاتا ہے تو دکاندار کہتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹاک پرانا پڑا ہوا ہے، اور کسی تنور پہ بھی روٹی 1 روپے بھی سستی نہیں ہوئی، حکمران جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ تو میں جو سوال کرنے لگا تھا وہ سوال یہ ہے کہ آپ یہ جو قرضہ لے رہے ہیں سارا، یہ جا کہاں رہا ہے؟ کوئی قوم کو بھی نظر آئے کہ آپ نے کہاں خرچ کیا ہے؟ آپ اپنے عللوں تللوں پہ، کسی کی تاج پوشی میں آپ جا رہے ہیں، کسی کی حلف برداری میں جا رہے ہیں، اور وزیر خارجہ صاحب کسی کی شادی میں جا رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سرکاری جہاز لے کے علاج کروانے جا رہے ہیں۔ یہ کچھ ہو رہا، یعنی پیسہ ایک طرف سے ارشاد ہوا تھا کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو بھی نہیں ہے، اور عیاشی آپ ان کی دیکھ لیں، ان کے اخراجات آپ دیکھ لیں گزشتہ حکومت سے کتنے زیادہ بڑھ گئے۔ 85 رکنی کابینہ، اس میں کوئی کمی نہیں، ہر بندہ اس پہ لگا ہوا کہ جو لوٹ مار ہو سکتی کر لو، بڑی سپیڈ میں ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، گھڑی جو ہے وہ ہر وقت ہمیں آواز دے رہی ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، کردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ جس طرح تمہاری اقتدار کی مدت ختم ہو رہی ہے، زندگی کی مدت بھی بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، حساب آگے بھی جا کے دینا۔ اور وہاں کوئی پریس کانفرنس کر کے سپورٹ کرنے والا، کوئی سہولت کار، کوئی دائیں بائیں کھڑا ہوا کام نہیں آئے گا، وہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو اس کا بھی سوچیں، اور اگر کوئی تھوڑی بہت بھی اندر آخرت کی، تھوڑی بہت بھی ایمان کی اتنی رتی بھی ہے نا، آخرت کی اتنی سی فکر بھی ہے، تو بنتا تھا کہ اتنا بڑا حادثہ آپ کے زمانے میں ہو گیا، 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہو گیا، آپ استعفیٰ دے دیتے، قوم کے سامنے معافی مانگتے کہ ہم اتنے نااہل لوگ ہیں کہ ہم اپنے اداروں کی حفاظت بھی نہیں کر سکے، ہم جناح اس کی حفاظت، اب جناح اس کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جناح اس کی حفاظت بھی ہم نہیں کر سکے، استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ لیکن کیا کہا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، یہ اقتدار کی جان چھوڑ دیں، آخرت کی فکر کریں۔ ان سے ملک 1.25 سال ہو گیا، سارے عربے انہوں نے آزما کے دیکھ لیے، چل نہیں رہا، پیسہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ اداروں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا۔ جو گندا پلا آدمی اٹھتا ہے وہ اٹھ کے گالیاں دیتا ہے سپریم کورٹ کو، اور جو جج کسی کو ریلیف دے دے، جھوٹے کیسوں پہ جن کو پکڑا ہوا ان کی ضمانتیں کر لے کوئی جج، تو اس جج کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ نگران حکومت کے وزیر بھی، اور وفاقی حکومت کے وزیر اور مشیر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرما دے، اور اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔